جیسے ہی بڑی گاڑی شہر کے حدود میں داخل ہوئی، ارمغان نے سکتا سانس لیا اور اب گاڑی شاہ پیلس کے انٹرنس سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ شہر میں سب سے بڑا شاہ پیلس کے نام سے مشہور یہ خوبصورت شاہکار حیدر شاہ کی ملکیت میں تھا۔ گاڑی کو پارکنگ ایریا میں کھڑا کرتا وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلتا، اپنے باپ اور اس لڑکی کی طرف بن دیکھے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ نینا بیٹا، کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں بچے۔ وہ اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیر گئے۔ نینا نے اپنے آنسو پونچھے۔ 2 ہفتہ پہلے اپنے بابا کی ڈیتھ پہ وہ جس طرح پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی، حیدر شاہ دیکھ چکے تھے۔ وہ ان کے چھوٹے بھائی کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کا رونا ہی تو انہیں اس کے بہت قریب کر گیا تھا۔ وہ اس لیے اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی صبا بیگم کھڑی تھیں۔ آ گئے آپ؟ کتنا انتظار کروایا آپ نے؟ وہ بے اختیار ان کی جانب بڑھتی بولتی چلے گئیں، بنا یہ دیکھے کہ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی کھڑی تھی۔ یہ ارمغان کو کیا ہوا؟ اتنا غصے میں اندر گیا؟ کیا کچھ؟ وہ ایک ہی سانس میں ان گنت سوال پوچھتی ایک دم ٹھٹکی۔ یہ کون ہے؟ آخر انہیں نینا نظر آ ہی گئی۔ نینا، میرے بھائی کی بیٹی اور آپ کی بہو۔ حیدر صاحب نے تو جیسے بم ہی پھوڑ دیا۔ بے یقینی سے شوہر کو دیکھتے اب وہ اس لڑکی کو دیکھنے لگے۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یوں اچانک؟ آپ تو اپنے بھائی کی ڈیتھ پہ تھے۔ یہ سب صبا بیگم، آپ کو یہ میں بعد میں سمجھاؤں گا۔ آپ فی الحال نینا کے رہنے کے لیے روم سیٹ کروا دیں۔ انہوں نے ان کی بات کاٹی تو وہ لب بھینچ گئے۔ اب انہیں سمجھ آیا تھا کہ بھائی سے ملنے گئے اور پھر اچانک بیٹے کو بھی وہاں بلا لیا۔ یقیناً مرتے وقت بھائی کو بلیک میل کر کے اپنی بیٹی کا نکاح ارمغان سے کروایا ہوگا۔ صبا بیگم کڑی سے کڑی جوڑتی سخت غصہ ہو رہی تھیں اور ملازمہ سے نینا کے لیے گیسٹ روم کا ایک روم کھلوایا اور صفائی کروانے لگی۔ اگر ارمغان سے نکاح ہو گیا ہے تو اس کو گیسٹ روم میں کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب وہ شوہر سے لے رہی تھی۔ اس کی وجہ بھی آپ کا بیٹا ہے۔ حیدر صاحب ابھی روم میں آئے تو بیوی کے سوال جواب شروع ہو گئے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ صبا بیگم تو بیٹے کی دیوانی تھی، اس کے خلاف تو ایک لفظ سن ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شاور لے لوں، باقی کی کہانی بعد میں سن لیں۔ انہوں نے بیوی کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے اپنی رسٹ واچ اتار کے ایک طرف رکھی تو صبا بیگم بحث کے بنا ان کے لیے ڈریس نکالنے لگی، جبکہ وہ سر تھام کے بیٹھ گئے۔ کیا ہوا، آپ کے سر میں درد ہے؟ وہ ان کا سر دبانے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی جو دل میں ہوتا بول دیتی اور پل بھر میں دل صاف کر لیتی۔ ان کی یہی عادت حیدر صاحب کو اچھی لگتی تھی۔ شاور لے کے آتا ہوں۔ تو اپنے ہاتھ کی گرما گرم کافی پلائیں مجھے، کریمی۔ وہ اپنی بیوی سے فرمائش کرتے انہیں مسکرانے پہ مجبور کر گئے۔ اوکے، آپ جلدی سے شاور لیں، میں جلدی سے کافی بناتی ہوں۔ وہ چٹکی بجاتے اٹھنے لگیں کہ حیدر صاحب نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور ان کے چہرے کو دیکھتے ان کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے۔ تھینک یو میری زندگی کو پرسکون رکھنے کے لیے۔ وہ جب بھی صبا سے خوش ہوتے انہیں یوں ہی ماتھے پہ بوسہ دیتے، یہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ صبا بیگم کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ یہی الفاظ تو ان کا سکون تھے جن میں وہ اپنے شوہر کی سکون کا باعث بنتی تھیں۔ وہ غصے سے شاور لیتا باہر نکلا تو سامنے ہی نینا کھڑی تھی۔ دانت پہ دانت جمائے اسے غصے سے دیکھا۔ وہ ٹاول لپیٹے باہر نکلا تھا اور سامنے کھڑی لڑکی اسے دیدے پھاڑ کے دیکھ رہی تھی۔ کیا تکلیف ہے؟ اندر کیوں آئی؟ اس کے غصے بھرے لہجے سے خائف ہوتے نینا نے رخ پھیرا۔ وہ میں نینا سے بات مکمل نہ ہو پا رہی تھی۔ وہ بہت ہارڈ تھا۔ اس کی باڈی بلڈر جیسے جسامت دیکھتے نینا کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ ارمغان نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے پشتے گھورا اور جلدی سے کبرڈ سے اپنی شرٹ نکال کے پہنتا ٹراؤزر لیے ڈریسنگ روم میں گم ہوا۔ اس کے جاتے نینا نے ماتھے مسلتے ایک نظر پلٹ کے بند دروازے کو دیکھا اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ توبہ، جتنا غسیلہ ہے اتنا ہی، اب دوبارہ نہیں جانا اس کے روم میں۔ توبہ، بے شرم۔ وہ جلدی سے گیسٹ روم میں جاتی اپنے والے روم میں گھس گئی۔ ارمغان باہر آیا تو نینا کہیں نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیا چیز بابا نے پلے ڈال دی ہے میرے۔ وہ سر جھٹکتا اپنے بال سکھانے لگا۔ اتنا کچھ ہو گیا ان 3 سے 4 دنوں میں۔ اب وہ مکمل بزنس پہ توجہ دینا چاہتا تھا۔ اس دن بھی اچانک باغ کے بلانے پہ وہ اہم میٹنگ چھوڑ کے وہاں گاؤں میں پہنچا تھا اور وہاں جا کے ایک لڑکی سے نکاح کر لیا جو اس کے حساب سے ان پڑھ جاہل تھی، لیکن اس کے حساب سے وہ کیا تھی وہی جانتی تھی، یا اس کا اللہ۔ ناشتے کی ٹیبل پہ حیدر صاحب نے سب سے نینا کا مختصر تعارف کروایا تو صبا کی چھوٹی بہن جو بیوہ ہو کے یہیں آ گئی تھی ان کا تو منہ ہی بن گیا۔ وہ ارمغان کے لیے اپنی کومل کو سوچ کے بیٹھی تھی، لیکن یہاں تو سب کچھ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ ارمغان کیسے نکاح کر کے آ گئے؟ وہ تو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔
جبکہ کومل نے شکر کیا ارمغان جیسے سخت غصیلے انسان سے ویسے بھی وہ خائف ہی رہ رہی تھی۔ اسے تو سکندر رضا پسند تھا، سوبر سا، سافٹ سا، اس کی یونی میں پڑھاتا تھا، اس کا ٹیچر تھا، اور کومل میڈم دل و جان سے اس پہ فدا تھی۔ لیکن ماں کی خواہش کہ اس کا نکاح ارمغان سے ہوگا، دل محسوس کے رہ جاتی۔ ارمغان حیدر تھا تو بہت خوبصورت، لیکن اس کی کھڑوس طبیعت کی وجہ سے کومل کو چڑ تھی، اور اب اس کا نکاح ہو گیا تھا تو سب سے زیادہ ٹھنڈ کومل کے دل کو ہی پڑی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی صاحب؟ میری کومل کا کیا ہوگا؟ وہ دھیما سا بولی۔ اللہ کومل بیٹی کے نصیب بھی اچھے کرے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے 2 لفظوں میں بات ہی ختم کر دی۔ اس پر نینا نے ایک نظر سامنے بیٹھی کومل کو دیکھا، جس کے چہرے پہ بے انتہا خوشی تھی، اور یہ خوشی ارمغان کو کھونے کی تھی۔ نینا سمجھ نہ پائے۔ ارے بیٹا، صبح صبح کہاں جا رہے ہو؟ حیدر صاحب نے بیٹے کو بنا ناشتہ کے باہر جاتے دیکھا تو ٹوک گئے۔ بابا آفس جا رہا ہوں، ضروری میٹنگ ہے، جانا ضروری ہے۔ پر بیٹا ناشتہ تو کرتے جاؤ، سب تیار ہے۔ صبا بیگم نے جلدی سے بیٹے کو پکارا۔ بھوک نہیں۔ ایک سخت نظر نینا پہ ڈالتا وہ اپنے کف لنکس بند کر رہا تھا۔ اس کا ملازم اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اس کا لیپ ٹاپ اور باقی چیزیں اٹھائیں۔ روبوٹ کی زندگی ہے اس بندے کی، کومل زیری لبڑ بڑھائے، جسے نینا نے دور بیٹھے بھی اپنے پتلے کانوں سے سن لیا، اور نظر اٹھا کے سامنے اپنے حد سے زیادہ ہاٹ منکوب کو دیکھا، اور پھر اس کو سر سے پیر تک گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کے دل کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتا وہ اس کی جانب پلٹا تو نینا نے فوراً نگاہوں کا رخ بدلا۔ صبا بیگم اسے زبردستی اورنج جوس پلاتی اب جانے کی اجازت دے چکی تھی۔ اکلوتا بیٹا تھا ان کا، اب اس کا خیال نہ رکھتی تو کس کا رکھتی؟ ارمغان کے جانے کے بعد سبھی ناشتہ کرتے اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو گئے تھے۔ نینا اپنے روم میں آ گئی، اپنے بابا اور مما کی تصویر نکال کے دیکھتے اسے اپنے بچپن کی کتنی یادیں یاد آئی تھیں۔ آج جس طرح صبا بیگم زبردستی ارمغان کو جوس پلا رہی تھیں، اسی طرح نصرت بیگم نینا کی والدہ اسے دودھ پلایا کرتی تھیں۔ مما پلیز، اس کی اسمیل بہت بری ہے، مجھے نہیں پینا۔ وہ جتنا مرضی نخرہ کر لی تھی، نصرت بیگم اسے دودھ پلا کے ہی دم لیتی۔ میری بیٹی وکالت میں نام بنانا ہے تو دودھ تو پینا پڑے گا۔ مما دیکھیے نا، آپ کی بیٹی وکیل بن گئی، ایڈوکیٹ نینا علیشہ، پر اس خوشی کو بانٹنے کے لیے نہ آپ ہیں اور نہ آپ بابا رہے، مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ تصویر کو سینے سے لگائے ضبط کے باوجود رو دی۔ نینا کمزور اعصاب کی مالک نہ تھی، وہ بہت کم کسی کے سامنے اپنا آپ کھولتی تھی، اور کسی کے سامنے رونا تو اس نے گناہ سمجھا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ دنیا بہت ظالم ہے، اگر وہ کسی کے سامنے روئے گی تو وہ اس کا مذاق اڑائے گی، اور اسے اپنا مذاق نہیں اڑوانا تھا۔ وہ مضبوط اور طاقتور بن کے سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آگے بڑھ گئی، اور وہ ایسا کر سکتی تھی، اسے خود پہ ہی یقین تھا۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی تو نینا نے جلدی سے تصویر واپس بیگ میں رکھی۔ کمن، اندر آنے کی اجازت دیتے وہ اپنے آنسو فوراً سے صاف کرے۔ بھابھی، میں کومل، اندر آ جاؤں؟ کومل نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے منہ سے بھابھی سنتے نینا کو تلخیاں ہنسی تو بہت آئی، پر ضبط کر گئی۔ وہ اسے جس رشتے کے ناطے بھابھی بول رہی تھی، نینا جانتی تھی وہ زیادہ دیر نہیں چلنے والا۔ ارمغان جیسا شخص اپنی زندگی میں اس جیسی سمپل سی لڑکی کو کبھی ایڈجسٹ نہیں کرے گا، اور نینا کو بھی بالکل بھی امید تھی نہ چاہ شاید وہ ہونے لگی تھی۔ نکاح کے بول کا اثر تھا جو وہ اس کی توجہ چاہنے لگی تھی، لیکن اس بات سے ابھی خود بھی انجان تھی۔ میرا آنا برا تو نہیں لگا آپ کو؟ کومل نے مسکرا کے پوچھا۔ بالکل نہیں، آپ کا گھر ہے یہ، آپ جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں، نینا نے متانت سے کہا۔ پہلی بات، یہ آپ شاپ والا سین بند کریں۔ ایک تو میں رشتے میں بھی آپ سے چھوٹی ہوں، اور ایج میں بھی شاید۔ وہ اس کو بغور دیکھتے بولی تو نینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایم 22۔ واو، لگتا تو نہیں، آپ تو مجھ جتنی لگ رہی ہیں۔ ویسے بائی دا وے، میں 19 سال کی ہوں۔ کومل ہاشمی نام ہے میرا۔ بابا کی بہت پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی تو مما مجھے لے کے خالہ یعنی صبا آنٹی کے گھر آ گئے۔ اب مما کا دل تھا کہ میں سیکیور ہو جاؤں اسی گھر میں، لیکن میرا بالکل دل نہیں ارمغان بھائی جیسے بندے کو اپنی لائف میں قبول کرنا، اس لیے آپ ان سے نکاح ہو گیا، یقین کریں میں بہت بہت خوش ہوں۔ وہ جوش میں آتے نینا کا ہاتھ تھام گئی۔ یوں ایسا بھی کیا ہے ارمغان میں جو تم ان کے نکاح ہو جانے پہ اتنا شکر ادا کر رہی ہو؟ نینا کو اس کا انداز بچوں والا لگا۔ کیا ہے؟ کومل نے آنکھیں پھیلائیں۔ توبہ، اس بندے سے شادی سے بہتر ہے بندہ کسی روبوٹ سے شادی کر لے۔ غصہ ہر وقت ناک پہ ٹکا رہتا ہے۔ اللہ معافی، سیدھے منہ تو وہ بات نہیں کرتے، جب بھی بات کریں گے ایسے لگے گا وہ جیلر ہیں اور ہم مجرم۔
میں تو بچ گئی۔ ویسے آپ کو کیا اچھا لگا ان میں جو اتنی بڑی قربانی دے دی؟ کومل اتنی جلدی سے اس کے ساتھ فرینک ہو جائے گی نینا کو اندازہ نہ تھا۔ میرے بابا کی خواہش تھی۔ نینا کی بات پہ کومل نے افسوس سے اسے دیکھا۔ یہ ہمارے ماں باپ نا، وہ چاہتے تو ہمارا بھلا ہی ہے لیکن خود چلے جاتے ہیں اس دنیا سے۔ ہمیں ایسے لوگوں کے پلڑے ڈال جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بابا نے میری رائے لی تھی۔ نینا نے فوراً سے اس کی بات کاٹی۔ اس کا انداز نینا کو اب برا لگا۔ سوری یار، بھابھی آپ کی بات نہیں کر رہی میں، ویسے اپنی مما کی بات کر رہی تھی۔ میری مما کی شدت سے خواہش تھی کہ میں اور ارمغان ایک ہو جائیں۔ خیر اللہ نے میری دعائیں سن لیں۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ کون ہے وہ؟ اچانک نینا کے سوال پہ کومل چونکی۔ کون؟ نہ سمجھی سے پوچھا۔ وہی جس کے لیے ارمغان جیسے خبرو بندے کو ٹھکرا رہی ہو۔ نینا نے بھی اس بار بنا لحاظ کے سیدھا لفظوں میں اسے آئینہ دکھایا۔ ارے ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ ہکلائی تو نینا مسکرا دی۔ ایسی ہی بات ہے، اور یقیناً لو ون سائیڈڈ ہوگا نا؟ نینا اتنی جلدی اس کے دل کی بات جان جائے گی کومل کو اندازہ نہ تھا۔ بہت خطرناک ہو بھابھی آپ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا گئی۔ ابھی تو میرے ساتھ رہی نہیں، دھیرے دھیرے میری خوبیاں جان جاؤ گی تو ارمغان کی قسمت پہ رش کرو گی۔ وہ اپنے کپڑے کبڑ میں ہینگ کرتے فخر سے مسکرائے۔ وہ تو میں اب بھی کر رہی ہوں۔ یو آر سو سویٹ یار، بہت پیاری بھی ہیں اور بہت خوبصورت بھی۔ یہ آپ کی آنکھیں اصلی ہیں؟ آئی مین لینس لگائے ہیں آپ نے؟ وہ اس کی آنکھوں کو بغور دیکھتے بولی۔ نہیں، اوریجنل ہے۔ مجھے لینس لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، میری آنکھیں اپنا رنگ چینج کر لیتی ہیں جو بھی کلر پہنتی ہوں، ویسے ہو جاتی ہیں، نینا نے سرسری انداز میں کہا جبکہ کومل نے اسے خوشگوار حیرت سے دیکھا۔ واو، پھر تو آپ کی آنکھیں اللہ پاک کا معجزہ ہی ہیں۔ کومل کو وہ بے انتہا اچھی لگی تھی۔ دونوں باتیں کرتی بالکنی میں آ گئی۔ نینا وہاں رکھے گملوں کو دیکھنے لگی جن کو نہ جانے کب سے پانی نہیں دیا گیا تھا۔ شاید کسی نے کبھی ان پہ دھیان ہی نہ دیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کے وہاں موجود 3 سے 4 رکھے گملے صاف کرنے لگی۔ ویسے یہاں کوئی اتنا آتا جاتا نہیں نا، ملازم لوگ بھی بس گیسٹ روم صاف کر دیتے ہیں، اس طرف آتے ہی نہیں، ورنہ اسے ضرور پانی دیتے۔ کومل نے دھیمے لہجے میں شرمندگی سے کہا۔ کومل، یہ جو پودے ہوتے ہیں نا، یہ بھی جاندار ہوتے ہیں اور یہ ہماری ہر بات سنتے ہیں۔ اگر ہم انہیں کہیں گے نا یہ بہت خوبصورت ہیں، بہت کھلتے ہیں، تو دیکھنا یہ کھلنے لگیں گے، اور اگر ہم انہیں کہیں گے کہ یہ مرجھا گئے ہیں، بالکل نہیں اچھے، تو یہ واقعی مرجھا جائیں گے۔ نینا کی بات سنتے کومل تو بس اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ کتنی پیاری باتیں کرتی ہیں آپ، دل کرتا بندہ سنتا ہی چلا جائے۔ کومل اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ کومل، کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے ان پودوں کو؟ پانی دینا ہے۔ اور اس کی باتیں نظر انداز کرتے ہوئے پانی مانگ رہی تھی۔ ہاں میں ابھی لاتی ہوں۔ جھٹ سے کومل پانی کا پائپ لگاتی اس کی جانب بڑھا گئی۔ نینا نے پودوں کو پانی دینے کے ساتھ ساتھ پوری گیلری کو دھو ڈالا۔ آپ کو آئی تھنک شاور لے لینا چاہیے۔ کومل اس کا حال دیکھتے منمنائی تو نینا مسکرا دی۔ وہ میٹنگ سے فری ہوتا بھی آفس میں آ کے بیٹھا تھا کہ اس کو سخت بھوک لگی۔ صبح بھی ناشتہ چھوڑ کے آیا تھا، صرف جوس پیا، اور دن کا لنچ بھی اس نے اسکپ کر دیا۔ آج بہت سارا کام پینڈنگ تھا۔ وہ سارا کام مکمل کرتا اب شام تک فری ہوا۔ انٹرکام پہ پی این کو کافی کا آرڈر دیا اور خود چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں مون لی۔ ہفتہ پہلے کے مناظر اس کی آنکھوں میں گھومنے لگے جب اس کے والد نے فون کر کے اسے گاؤں بلایا تھا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کے چچا جان کی حالت بہت خراب تھی اور اسی بنا پر وہ اپنی اکلوتی بیٹی نینا کا نکاح اس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ بابا جان، فار گاڈ سیک، میں ایک گاؤں کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو میرے ساتھ میری زندگی میں میرے برابر قدم سے قدم ملا کر چل نہ سکے۔ میرا اور اس کا جوڑ نہیں ہے۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ وہ آپے سے باہر ہونے لگا تھا۔ ارمغان شاہ، جوڑ اوپر اللہ بناتے ہیں اور اس نے تمہارا جوڑ نینا کے ساتھ ہی لکھ دیا ہے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تمہیں یہ نکاح ہر صورت کرنا پڑے گا کیونکہ یہ میرے بھائی کی آخری خواہش ہے جسے میں پوری کیے بنا یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے رشتے کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ اس رشتے کا کوئی اینڈ ہو۔ یہ رشتہ تم نے اپنی آخری سانس تک نبھانا ہے۔ نینا بہت اچھی لڑکی ہے، یہاں پچھلے 1 ہفتے سے موجود ہوں۔ جتنا میں اسے جان سکا ہوں وہ تمہارے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، مگر میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارمغان کی بات پہ حیدر شاہ ایک پل کو چپ ہو گئے۔ اور تمہاری پسند کون ہے؟ انہوں نے تیکھے چتونوں سے پوچھا۔ کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ گاؤں کی لڑکی نہیں ہوگی۔
تمہاری لائف میں کوئی لڑکی نہیں ہوگی سوائے اس لڑکی کے۔ حیدر شاہ نے بدو بدو جواب دیا، اور پھر ان دونوں کی بحث میں جیت باپ کی ہوئی، اور تھوڑی ہی دیر میں ارمغان شاہ کا نکاح نینا علی شاہ سے ہو گیا، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد علی شاہ کی ڈیتھ ہوئی، اور اس لڑکی کو ارمغان شاہ نے روتے دیکھا۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، لیکن جاہلوں کی طرح دھاڑے نہیں مار رہی تھی۔ اس لمحے ایک پل کو وہ بے ہوش ہو کے گری تو ارمغان بے اختیار اس کی جانب لپکا اور اپنی باہوں میں اس کا نازک سا وجود لیے اندر کمرے کی جانب بڑھا۔ میرے بابا! وہ ہوش میں آتے ہی رو پڑے۔ ارمغان شاہ کے پاس اس کو تسلی دینے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ اچانک سے دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ اپنے خیالوں سے چونکا۔ پین اس کی پسندیدہ کافی لے کر اندر آ چکا تھا۔ ساتھ ہی اس کا سیکرٹری ارحم پاشا اجازت لیتا اندر آیا۔ سر، شام کو 8 بجے آپ کی خاص میٹنگ ہے مس در شہوار کے ساتھ۔ در شہوار کا نام سنتے ارمغان کا دل ایک پل کو ٹھہر سا گیا۔ وہ ایک بزنس ویمن تھی، کسی بھی جہاں دیدہ شخص کی آئیڈیل ہو سکتی تھی، اور جس طرح کانفیڈنٹلی وہ مردوں سے بات کرتی تھی ارمغان کو وہ کافی حد تک امپریس کر چکی تھی۔ لیکن اب وہ ٹھنڈی آ بھر کر رہ گیا۔ اس کا دل تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والی لڑکی بھی در شہوار کی طرح کانفیڈنٹ ہو اور بزنس سرکل میں اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلے۔ اسے دبو سی گھبرائی سی گاؤں کی پینڈو ٹائپ لڑکیوں سے سخت الرجی تھی، لیکن اللہ نے اس کے نصیب میں وہی لکھ دی۔ ٹھیک ہے، میٹنگ فکس کر دو۔ وہ کافی کے سپ بھرتا لیپ ٹاپ سکرین آن کرتے اپنے سیکرٹری سے بولا۔ وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں کتنی چھوٹی ہے مجھ سے، یوں لگتا ہے بابا نے بچی کے ساتھ شادی کروا دی ہے میری۔ وہ نینا کا وزن اور اس کی فزیک یاد کرتا سر جھٹک گیا۔ یار بھابی، یہ کیا؟ آپ اتنا بڑا بایا پہن کے آ گئی؟ ہم ڈنر کرنے آئے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں، نہ کہ کسی درس پہ آئے ہیں۔ کومل اپنے خالو جان کی اجازت سے نینا کو ویلکم ڈنر کے لیے 5 اسٹار ہوٹل لے کر آئی تھی، لیکن نینا کا انداز دیکھتے وہ خجل سی ہوئی، کیونکہ نینا نے خود کو بڑے سے بائے میں چھپایا ہوا تھا۔ کومل کی بات کو نینا نے پل میں نظر انداز کر دیا۔ عورت کا مطلب ہے سطر، اور سطر مطلب چھپا ہوا۔ ہمیں ہمیشہ خود کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، اور ہماری خوبصورتی صرف ہمارے محرم تک محدود رہنی چاہیے۔ آرڈر پلیز۔ نینا اسے مختصر سا جواب دی کہ مینیو کارڈ اس کے آگے رکھ گئے۔ ارے بھابی، یہ ڈنر آپ کے لیے ہے تو آپ آرڈر کریں۔ کومل نے اس کا مینیو کارڈ واپس سنبھالا تو نینا بہت سلجھے ہوئے طریقے سے ویٹر کا اپنا آرڈر بتانے لگی۔ آپ کو تو صحیح انگلش آتی ہے۔ I'm too much impressed۔ مجھے تو لگا آپ صرف 10 پاس ہوں گی، لیکن آپ کا انگلش انٹینس سن کر تو لگ ہی نہیں رہا کہ آپ کم پڑھے لکھی ہیں۔ ویٹر کے جانے کے بعد کومل کو اس کی ایک اور خوبی مل گئی، جس کی وہ تعریف کر رہی تھی۔ جواب میں نینا صرف مسکرا سکی۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ کچھ ہی دور 2 ٹیبل چھوڑ کے اسے ارمغان شاہ دکھائی دیا، جو کہ ایک بہت ہی ماڈرن لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک پل کو نینا کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل ہی کچل ڈالا ہو۔ نینا کو ایک دم خاموش دیکھ کر کومل نے اس کی نظروں کی سین میں دیکھا تو اسے ارمغان دکھائی دیا۔ ارے یہ ارمغان بھائی، در شہوار کے ساتھ؟ آئی تھنک کوئی بزنس میٹنگ ہوگی۔ کومل نے سر جھٹکا، لیکن نینا نظر انداز نہ کر سکی، کیونکہ ارمغان جس طرح سے بات کر رہا تھا اس کے چہرے کو ایک دلکش مسکان نے چھوا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں میں کافی نرمی اور پسندیدگی دکھائی دے رہی تھی۔ ویٹر کھانا سرو کر کے جا چکا تھا۔ بھابی پلیز شروع کریں۔ کومل نے اس کا دھیان کھانے کی جانب کیا تو وہ گہرا سانس بھرتے کھانا کھانے لگی، جو کھا کم اور ارمغان پہ دھیان زیادہ رکھ رہی تھی۔ تم جانتی ہو اس لڑکی کو؟ نینا نے سرسرے انداز میں پوچھا۔ جی جی، ارمغان بھائی کی اچھی خاصی فرینڈشپ ہے، اکثر ان کے ساتھ بزنس ڈیلنگ پہ جاتی ہیں، 1 سے 2 بار گھر بھی آ چکی ہیں، لیکن سیریسلی مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ کومل نے بریانی کھاتے صاف لفظوں میں بولا۔ وہ کیوں؟ نینا نے بات کو جاری رکھا۔ یار بھابی، جب یہ بات کرتی ہے تو انگلش انٹینس میں بولنا نہیں آتا تو منہ ٹیڑھا میڑھا بنا کے بولتی ہے۔ بندہ پوچھے جو کام کر نہیں سکتی وہ کرتی کیوں؟ کومل نے ناپسندیدگی کا صاف اظہار کیا۔ نینا صرف ارمغان کو ہی دیکھ پا رہی تھی۔ اس لڑکی کی ان کی طرف پیٹھ تھی، پر اس کے ویسٹرن ڈریس سے نینا نے اندازہ لگا لیا کہ وہ ارمغان کو کیوں پسند ہے۔ چلو گھر چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ارمغان اس کی کسی بات پہ گہرا مسکرایا تھا۔ نینا کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹا تھا، اسے اب وہاں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اٹھتے ہوئے کومل سے کہا، ارے بھابی، آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ کومل پریشان ہوئی۔ بس مجھے اور بھوک نہیں، چلیں میں پیک کروا لیتی ہوں۔ کومل کا سب کچھ فیوریٹ تھا، اس نے پیک کروانا ہی مناسب سمجھا۔ ٹھیک ہے، تم کروا کے آ جاؤ، میں باہر ویٹ کر رہی ہوں۔
نینا بولتے ہی اجلت بھرے انداز میں وہاں سے باہر نکلی۔ ارمغان کی ٹیبل کے پاس سے گزرتے اس نے وہاں رکھے ایک کولڈ ڈرنک کے گلاس کو دھیرے سے ٹھوکر ماری۔ وہ گلاس الٹتا درشہوار کے کپڑے خراب کر گیا۔ ہاؤ اسٹوپٹ ایڈیٹ! درشہوار کو ایک دم غصہ آیا۔ ارمغان کا دھیان نہ تھا، اسے سمجھ نہ آیا کیا ہوا۔ وہ فون پہ کال سن رہا تھا۔ اس نے بس ایک بلیک ابایا میں کس لڑکی کو جاتے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ فون پہ کال سن رہا تھا۔ لک ایٹ دس ارمغان! اس پاگل جاہل گنوار لڑکی نے ساری کولڈ ڈرنک میرے اوپر گرا دی۔ ایڈیٹ! لگتا ہے پہلی بار 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھانے آئے ہیں۔ درشہوار بڑبڑاتی رہی۔ ارمغان کی نگاہ کومل پہ جا ٹھہری تو وہ اٹھ کے اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ وہ تھوڑا سرد لہجے میں بولا۔ کومل کا تو مانو سانس سے اٹک گیا۔ وہ میں خالو جان کی اجازت سے آئی ہوں، بھابھی کو لے کے۔ فوراً سے وضاحت دی۔ بھابھی؟ ارمغان نے بھویں اچکائیں۔ جی جی، ابھی وہ ساتھ تھی لیکن ابھی باہر نکلی ہیں۔ کچھ کھایا ہی نہیں انہوں نے، میں نے سوچا پیک کروا لوں۔ کومل مسکینی صورت بناتے بولی۔ ہائے درشہوار باجی، کیسی ہیں؟ درشہوار کے وہاں آنے پہ وہ اسے ہاتھ ہلا گئے۔ کتنی بار کہا ہے میرا نام لیا کرو، یہ باجی کیا ہوتا ہے؟ درشہوار کو ہمیشہ کی طرح اعتراض ہوا۔ کافی بڑی ہیں آپ مجھ سے، تو نام لیتے اچھا نہیں لگتا نا؟ درشہوار! وہ توڑ توڑ کے لفظ بولتی مطلب ہی بدل رہی تھی۔ درشہوار پہلو بدل کے رہ گئی۔ اوکے ارمغان، میں چلتی ہوں، ایم گیٹنگ لیٹ، سی یو ان دا پارٹی، بائے۔ وہ ارمغان کو پیار سے کہتے باہر نکل گئی۔ چلو تم بھی۔ کیا ڈرائیور بھی ساتھ ہے؟ چلتے ہی کومل سے سوال کیا۔ نہیں، وہ بھابھی کو ڈرائیونگ آتی تھی تو انہوں نے ہی ڈرائیو کی۔ کومل کے جواب پہ ایک پل کو ارمغان کو حیرت ہوئی لیکن اظہار نہ کیا۔ باہر نکلا تو سامنے ایک طرف گیٹ کے پاس وہ بائے میں کھڑی دکھائی دی۔ کومل کے ساتھ ارمغان بھی آتا دیکھ نینا نے اپنا رخ بدل لیا۔ شٹ! یہ ساتھ کیوں آ گیا؟ اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ کولڈ ڈرنک میں نے گرائی تھی تو… نینا کو پہلی بار اپنی حرکت پہ پچھتاوا ہوا۔ چلیں بھابھی، بھائی مل گئے، اب ہم بھائی کے ساتھ جائیں گے۔ کومل نے چہکتے ہوئے کہا۔ ان کے ساتھ کیوں؟ ہم خود آئے تھے، خود جا سکتے ہیں، انہیں کیوں تنگ کرنا؟ نینا نے صاف گوئی سے بات کی۔ محترمہ، بھلے یہ شہر ہے گاؤں نہیں، لیکن یہاں بھی کسی مرد کے بنا نکلنا معیوب بھی سمجھا جاتا ہے۔ ارمغان نے اسے سر سے پیر تک دیکھتے تنزن کہا۔ یہ سب صرف گھر کی خواتین تک محدود ہے یا اوروں کے لیے بھی یہی اصول ہے؟ ایک پل کو جیسے کائنات ساکت رہ گئی۔ پہلی بار کسی نے یوں پلٹ کے ارمغان کو جواب دیا تھا۔ کومل کا تو منہ ہی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ فٹ سے ارمغان کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ وہ ان دونوں کی بحث میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کیا مطلب؟ ارمغان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ابھی مطلب سمجھانے کا وقت نہیں، اور ویسے بھی اتنا بڑا بزنس امپائر سنبھال رہے ہیں۔ بزنس میٹنگ اینڈ کرتے ہیں تو اتنی چھوٹی سی بات کا مطلب تو ایٹ لیسٹ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ اینی ویز چلیں، دیر ہو رہی ہے، میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں۔ وہ کیا ہے نا، ہمارے گاؤں میں لوگ… اسٹاپ اٹ! مجھے نہیں جاننا آپ کے گاؤں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، بلکہ گاؤں لفظ سے مجھے نفرت ہے، تو دوبارہ میرے سامنے گاؤں گاؤں مت کرنا۔ ارمغان نے سختی سے ہاتھ اٹھاتے اسے اچھا خاصا ٹوکتے کہا۔ اوکے۔ نینا نے سمپل انداز میں کندھے اچکائے اور کومل جس گاڑی میں بیٹھی وہ بھی جا کے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ایڈیٹ لڑکی! ارمغان اپنے ڈرائیور کو ان کی گاڑی میں گھر روانہ کرتا ان دونوں کو خود اپنی گاڑی میں لیے گھر لے کے آیا تھا۔ آئندہ رات کے وقت میں باہر نہ دیکھوں، سمجھی تم دونوں؟ ارمغان نے اپنا روب جھاڑنا ضرور سمجھا۔ کومل تو سر اسوات میں ہلاتے فوراً نیچے اترتی اندر بھاگی۔ اچھا بات سنیں، وہ میرا موبائل آپ کی گاڑی میں کل چھوٹ گیا تھا، رات کو بھی وہی لینے آئی تھی جب آپ آدھے کپڑے پہن کے گھوم رہے تھے۔ نینا کی بات پہ ارمغان نے اسے ماتھے پہ بل ڈالے گھورا اور ڈیش بورڈ سے موبائل نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ آئندہ میرے روم میں آنے کی ضرورت نہیں، اور اگر کبھی آنا پڑ جائے تو اجازت لے کے آنا، سمجھی؟ ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود اعتمادی سے بولتی گاڑی سے اتر گئی۔ رکو! اچانک کچھ یاد آنے پہ ارمغان نے اسے روکا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتے تھم گئی تو وہ بھی اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوا۔ درشہوار کی کولڈ ڈرنک تم نے گرائی تھی نا؟ وہ اس کا عبایا پہچان گیا تھا۔ نینا کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ میں تو کسی درشہوار کو نہیں جانتی۔ اس کا اتنا بے دھڑک ہو کے معصومیت سے بولنا، اف! ارمغان تو دیکھتا رہ گیا۔ بائی دا وے ٹائمنگ اچھی تھی۔ وہ جاتے جاتے پلٹ کے اتنا ہی بولی تو ارمغان نے اسے بس ایک گھوری سے نوازا۔ یہ لڑکی یہاں اس کا خون جلانے آئی تھی۔ بس وہ سر جھٹکتا خود بھی اندر کی جانب بڑھ گیا۔
پوری کلاس کا دھیان لیکچر پہ تھا اور کومل میڈم کا دھیان لیکچر دینے والے پہ تھا۔ اس کی پرسنالٹی کی دیوانی۔ ایک دن یہ لڑکی بہت بری پھنسنے والی تھی۔ یو اسٹینڈ اپ۔ سکندر مسلسل اس لڑکی کی نظروں سے اریٹیٹ ہو رہا تھا۔ میں سر؟ کومل نے معصوم سی صورت بنائی۔ یس یو اسٹینڈ اپ۔ باہر آئیں اور یہ ٹاپک سمجھائیں۔ سب اس کو آج پہلی بار یوں غصے میں دیکھ رہے تھے۔ سر میں ٹیچر تھوڑی ہوں، آپ زیادہ اچھا سمجھا لیں گے۔ کومل کی بات پہ کلاس میں اسٹوڈنٹس کی دبی دبی ہنسی بلند ہوئی۔ جتنا کہا ہے اتنا کریں، باہر آئیں فوراً۔ وہ چپ چاپ باہر آئی۔ ابھی اکنامکس کی الف بے بھی نہیں پتا تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ نالائق تھی یا اسے لیکچر سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس کا دھیان کبھی لیکچر کی طرف گیا ہی نہیں کہ سمجھ آتا۔ اس کا دھیان تو بس سامنے کھڑے وہ لائٹ سے سکندر پہ ہوتا تھا۔ بتائیں اس ٹاپک کے بارے میں۔ وہ اسے اب رچ کے شرمندہ کر رہا تھا، اور وہ شرمندہ ہونے کی بجائے آج پہلی بار اسے یوں بہت قریب سے میٹھی میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا موقع بار بار تھوڑی نہ ملنا تھا۔ مس آنسر کریں۔ سکندر اس کی چمکتی نظروں سے خائف ہوا۔ سر آپ سمجھا دینا، مجھے نہیں آتا۔ لاڈ سے کہا آؤٹ۔ اچانک وہ دھاڑا کہ پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ کومل ایک دم سہم گئی۔ آئی سیڈ آؤٹ فرام مائی کلاس۔ وہ سخت انداز میں بولتا کومل کی آنکھوں کی چمک پل میں ختم کر گیا۔ سوری سر۔ وہ رو دینے کو ہوئی۔ نیکسٹ پورا ویک آپ کو میں کلاس میں نہ دیکھوں۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ اس بار اسے لگا اسے کلاس سے چلے جانا ہی چاہیے، اور وہ خاموشی سے سر جھکائے کلاس سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی سکندر دیکھ چکا تھا، لیکن اگر وہ کلاس میں ہوتی تو وہ لیکچر نہ دے پاتا، اس لیے بہانے سے اسے کلاس سے باہر نکال دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ لیکچر بھی دھیان نہ دے پا رہا تھا۔ کلاس ختم ہوتی وہ باہر نکلا تو وہ ایک بڑے سے درخت کے نیچے بیٹھی دکھائی دی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے جو سکندر کو بالکل اچھے نہ لگے۔ لیکن یہ لڑکی، اس کا انداز سکندر کو الجھا رہا تھا۔ یہ باقی اسٹوڈنٹس کی طرح ہی بیہیو کیوں نہیں کرتی؟ وہ اکیلی بیٹھی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے پاس چلا آیا۔ کومل نے ایک دم نظریں اٹھا کے اسے دیکھا تو فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور آنسو پہنچے۔ کومل کیا مسئلہ ہے آخر؟ خود سکون سے کیوں نہیں رہتی اور نہ مجھے رہنے دیتی ہو؟ وہ بے بسی سے بولا۔ سر میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ سامنے ہوتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، بس آپ کو دیکھتی رہ جاتی ہوں۔ اس میں میرا کیا قصور؟ وہ بھی مسکینی صورت بنا کے بولی۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ میرا ایک بیٹا ہے 3 سال کا، بیوی کی ڈیتھ ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ نہال کی پیدائش پہ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ایک نومولود بچے کو ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں نے اکیلے اپنے بچے کو پالا۔ وہ 3 سال کا ہو گیا ہے اور اب تو ضرورت ہی نہیں۔ میرا بیٹا میرے لیے سب کچھ ہے۔ اس کے ہوتے مجھے کسی اور کی نہ ضرورت ہے نہ طلب۔ اپنی لائف میں تو اپنا وقت برباد مت کرو، اپنا مستقبل بناؤ۔ کومل سر آپ کے پیچھے مت بھاگو۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا کلاس میں آپ کو ڈانٹا۔ میں نے آج تک کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور آج پہلی بار۔ ایم سوری، مجھے ایسے نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا، لیکن آئی ہوپ کہ میری بات کو سمجھ گئی ہوگی۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ اچانک اس کے پلٹنے پہ کومل نے فوراً سے کہا تو سکندر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں نے جو اتنا اچھا بولا وہ سمجھ نہیں آیا؟ وہ ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ مجھے بس ایک بات سمجھ آتی ہے، میں آپ کو پسند کرتی ہوں بہت۔ آپ کے بیٹے کو بھی میں پسند آ جاؤں گی، پلیز انکار مت کریں۔ وہ اس کے قریب آ گئی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ہماری ایج کا فرق پتہ ہے، 12-13 سال کا فرق ہوگا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، فوراً سے بولی تھی۔ سکندر کو غصہ آ گیا۔ پر مجھے فرق پڑتا ہے، آئندہ ایسی کوئی بات نہ سنو، سمجھی تم؟ وہ اسے خفگی سے بولتا چلا گیا۔ جو مرضی کر لیں سر سکندر، دلہن تو آپ کی میں ہی بنوں گی۔ کومل نے مسکراتے ہوئے سوچا، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں اسے آفس کیوں لے کے جانے لگا؟ اسے کیا پتا بزنس کی الف بے تک نہیں جانتی، اور آفس جائے گی وہ؟ جیسے ہی حیدر صاحب نے ارمغان کو نینا کے آفس جوائن کرنے کے بارے میں کہا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنے ارمغان، وہ آفس بھی جوائن کرے گی اور تم کل سے اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤ گا، یہ میرا حکم ہے۔ وہ اپنی کہتے جا چکے تھے جبکہ ارمغان کا غصہ سوانیزے پہ پہنچ گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اس گھر میں بمشکل برداشت کرتا تھا، اب آفس میں بھی اس کے ارد گرد منڈلائے گی، ناممکن۔ اسے یہ لڑکی کہیں بھی برداشت نہ تھی۔ وہ غصے سے اس کے روم کی جانب بڑھا جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی۔ بنا دستک کیے وہ سیدھا روم میں گھسا جہاں وہ مزے سے دوپٹہ ایک طرف رکھے شاور لیے کبڑ میں گھسی تھی۔ گیلے لمبے بال پشت پہ بکھرے ہوئے تھے
اور بیگ سے اس کی شرٹ اچھی خاصی گیلی ہو چکی تھی۔ اس نے تو ارمغان کے آنے کا نوٹس بھی نہیں لیا تھا۔ ایک بھی ڈھنگ کا ڈریس نہیں، سبھی فضول سے ہیں۔ صبح کے لیے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کون سا پہنوں۔ وہ منہ بناتے کبڈ بند کر کے جیسے ہی پلٹی اپنے بالکل پیچھے ارمغان کو دیکھتے ایک پل کو بری طرح سے ٹھٹک گئی۔ 1 انچ کے فاصلے پہ وہ بنا کسی تاثر کے چہرہ لیے کھڑا تھا۔ آپ؟ وہ تھوڑا پزل ہوتے بولی، پھر نظر اس کے پیچھے صوفے پہ پڑے اپنے دوپٹے پہ جا ٹھہری۔ ارمغان سمجھ چکا تھا اسے دوپٹہ چاہیے تھا، لیکن وہ پھر بھی ڈھیٹ بنا کھڑا رہا، اور پھر ایک دم اس کی طرف میں اپنے دونوں ہاتھ جمائے وہ اسے محصور کر گیا۔ نینا تو اس کی پیش قدمی پہ دل ہی تھام گئی، اپنی جگہ بالکل سٹک ہو گئی۔ تو تمہیں ہماری کمپنی میں جاب کرنی ہے؟ وہ اسے تھوڑا بے باکی سے دیکھتا سرد لہجے میں بولا۔ جاب کرنی ہے ضروری نہیں آپ کی کمپنی ہو، میں پہلے بھی، تم پہلے کیا کرتی تھی کیا نہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میری ایک بات کان کھول کے سن لو، بابا کے ساتھ اپنی بات چیت تھوڑی کم رکھو۔ تم ان کو اپنی مٹھی میں کرنے کی ناکام کوشش مت کرنا، کیونکہ آفس میرا ہے اور وہاں کے سب فیصلے میں کرتا ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے، اچانک وہ بول گئے۔ ارمغان اس بیوٹی کوئین کو دیکھتے چلا گیا۔ سر سے پیر تک وہ فتنہ تھی، ہاں ارمغان کے لیے فتنہ، کیونکہ وہ ارمغان پہ اثر کرنے لگی تھی اور ارمغان اسی بات پہ جھنجلا رہا تھا۔ وہ گاؤں کے ان پڑھ جاہل گوار لڑکی کیسے اسے افیکٹ کر سکتی ہے؟ تم جیسے کو کسی آفس کی بجائے کسی عام سے اسکول میں جاب کرنی چاہیے، جہاں تم بچوں کو ABC پڑھاؤ، وہی تمہیں سوٹ کرتا ہے۔ وہ اسے اچھا خاصا طنز کر کے پیچھے ہٹا۔ اس کی بات پہ نینا نے سر نفی میں جھٹکا، اور ہاں وہ جانے لگا کہ پھر سے پلٹا۔ نینا پھر وہیں تھم گئی۔ مجھے انتظار کرنا پسند نہیں۔ اس کی تنگ سی شرٹ میں اس کی خوبصورتی دیکھتا وہ اپنی ہارٹ بیٹ مس کر گیا۔ نینا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھاتے خود پہ اڑھا، اور ارمغان نے بے رخ پھیرا۔ اف، اس لڑکی کا فگر جسٹ امیزنگ، لیکن تم کیوں ندیدوں کی طرح دیکھ رہے ہو؟ اگنور کرو۔ وہ خود کو ڈپٹ رہا تھا۔ اس صبح ایگزیکٹ 7 بجے ریڈی رہنا، ورنہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ مجھے لیٹ ورکرز پسند نہیں۔ وہ اسے ماتھے پہ بل ڈالے بولتا بنا اس کا جواب سنے باہر نکل گیا۔ نینا کو اپنے ڈریس کی فکر تھی اور یہ مسئلہ لیے وہ کومل کے پاس گئی۔ ارے بھابھی فکر ہی ناٹ، آئیں میری وارڈروب میں سے جو بھی پسند ہو ڈریس لے لیں، کومل نے کھلے دل سے آفر کی۔ نہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ہم مارکیٹ جا کے لے لیں، نینا نے سجیشن دی۔ ارے بھابھی وہ کل لے لیں گے، ابھی تو رات ہو رہی ہے، کسی نے جانے نہیں دینا، آپ ابھی اس میں سے کوئی سلیکٹ کر لیں، کل پھر واپس آئیں گی تو مارکیٹ میں ہو آئیں گے۔ کومل نے 3 سے 4 ڈریس نکال کے نینا کے سامنے رکھی۔ بھابھی ان میں سے ایک بھی نہیں پہنا میں نے، جو چاہے لے لیں، بلکہ ایک کام کریں آپ یہ سب رکھ لیں، یہ سب آپ پہ سوٹ کریں گے۔ کومل نے کھلے دل سے نینا کے نانا کرتے اسے سب تھما دیے۔ نینا نے ہچکچاتے اس سے 2 سوٹ لیے اور ان میں سے ایک صبح کے لیے سلیکٹ کر لیا۔ تو مسٹر ارمغان شاہ، لیٹ سی یو ٹمارو۔ وہ اسے صبح صبح 7 بجے اپنے ساتھ لے آفس کے لیے نکلا، صرف اپنے باپ کے کہنے پہ، ورنہ اس کا بس چلتا تو اسے ایک قدم بھی اپنے ساتھ نہ ملا تھا، اور جاتے ہوئے اپنے باپ کے الفاظ پہ اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ نینا بیٹے، کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی کچھ بھی غلط کرے تو مجھے بس ایک فون کال کر دینا، پھر میں جانوں اور وہ۔ یہ سراسر بیٹے کو دھمکی دی جا رہی تھی کہ ان کی بہو کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ ہاں جیسے میں تو جلاد ہوں نا، ان کی لاڈلی بہو کو پھانسی دینے جا رہا ہوں۔ ارمغان کا دماغ اپنی جگہ سے خوب سٹکا ہوا تھا، اوپر سے سونے پہ سہاگا۔ نینا نے اتنا بڑا بایا کر لیا، اب اس کے آفس میں اس کے ساتھ یا بائے میں جائے گی، اس کی انسلٹ ہی کروائے گی۔ جیسی گاڑی آفس کی پارکنگ میں رکی وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ ارمغان نے اسے ایک دم کلائی سے تھامے وہی گاڑی کے پاس روک لیا۔ اس کی سنہری آنکھیں اس وقت دکھائی دے رہی تھیں اور ارمغان کو لگا جیسے اس کی آنکھیں رنگ بدل رہی ہوں۔ آفس میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم میری بیوی ہو، سمجھی؟ اس کی بات پہ نینا کا دل ایک پل کو بری طرح دکھا، لیکن اگلے پل اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اپنی حد میں رہنا، مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے اس کے پیچھے بولی کہ وہ اچانک پھر مڑا۔ دونوں کی ٹکر ہوتے ہوتے بچی۔ ایڈیٹ! اور یہ کیا تم اتنا بڑا تمبو پہن کے آ گئی ہو؟ اس کی اس بات پہ نینا کا جی جہاں ایک رکھ کے لگا اس بندے کو۔ بیوی نکاب میں ہے، خود کو 7 پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، بجائے اس بات پہ فخر کرنے کے وہ اس بات میں بھی کیڑے نکال رہا تھا۔ اندر جاتے اسے اتار کے سائڈ پہ کرو، یہ آفس ہے کوئی مدرسہ نہیں، یہاں اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے۔ وہ اسے اچھی خاصی سناتا اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر گیا۔ نہ جانے کس گاؤں کی جاہل سے شادی کروا دی بابا جان نے۔ وہ بڑبڑاتا بلڈنگ کے اندر کی جانے بڑھ گیا، جبکہ نینا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کتنا بےحس انسان تھا، صرف اپنی پرواہ تھی، دوسرے کے دل کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔
نہ احساس کہ اس شخص کے الفاظ دوسرے کے دل سے پیوست ہو رہے ہیں۔ وہ کتنی تکلیف میں ہوگا۔ اب وہیں بت بنی کھڑی رہو گی یا اندر بھی آؤ گی؟ ارمغان نے مڑ کے اسے دیوے دبے لہجے میں منہ بنا کے کہا تو وہ اس کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوئی۔ مسٹر گلفام تمہیں تمہاری سیٹ بتا دیں گے اور کام بھی۔ وہاں سے اٹھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہیں رہنا، جب جانے کا وقت ہوگا تو ساتھ لے جاؤں گا، سمجھے تم؟ وہ اسے ماتھے پہ بل ڈالے مزید بولتا لفٹ کے رکتے ہی باہر نکلا۔ گڈ مارننگ سر۔ گلفام فوراً اس کی جانب بڑھا۔ یہ مس نینا ہے، انہیں سر جبار کا کیبن دکھا دو، یا مسٹر جبار کی پوزیشن پہ کام کریں گی؟ وہ عجلت بھرے لہجے میں بولتا موبائل پہ کال ملا کے کان سے لگا گیا۔ گلفام نے حیرت کی نگاہ اس پر ڈالی۔ مس آپ ابائے میں ہیں، آپ چاہیں تو چینج کر لیں۔ آپ کو جو سر نے کہا ہے اس پہ غور کریں، مفت کے مشورے نہیں مانگے۔ وہ اس کو اچھا خاصا سادہ سخت لہجے میں سنا گئی تو مسٹر گلفام اپنا سا منہ لے کے رہ گئے۔ اس کے الفاظ ارمغان نے بھی سنے تھے۔ میرے سامنے تو ایک لفظ نہیں بولی، اب کیسے زبان چل رہی ہے؟ وہ کال پہ بات کرتے سوچتے ہوئے اندر بڑھ گیا۔ میم یہ آپ کا کیبن۔ ویسے آپ سر ارمغان کی کیا کوئی رشتہ دار ہیں؟ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ اس انٹرویو کا مقصد؟ وہ ماتھے پہ بل ڈال گئی۔ اوکے مس، سوری اگین۔ خیر، یہ فائلز ہیں جو آج کی ہی آج مکمل کر کے سر کو پہنچانی ہیں۔ شام کو سر کی بہت اہم میٹنگ ہے۔ اگر یہ فائلز ریڈی نہ ہوئی تو سر بہت غصہ ہوں گے۔ ان کے ساتھ آئے ہیں، اندازہ تو ہو گیا ہوگا۔ اس بار گلفام بھی طنز کا تیر چلا ہے۔ میٹنگ کتنے بجے ہے؟ نینا کا وہی سرد انداز، شام 4 بجے، گڈ لک۔ ویسے ہیلپ چاہیے ہوئی تو بتانا۔ نینا کی گھوری پہ وہ ایک دم رک گیا، پر دیکھنے میں لگتا نہیں کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی۔ وہ فوراً اپنی لمٹ میں واپس آتا باہر نکل گیا۔ اب نینا فائل اسٹڈی کر رہی تھی اور اس نے 2 گھنٹے میں ہی سب تیار کر لیا۔ اب تو وہ اس کی اچھی خاصی پریزنٹیشن بھی دے سکتی تھی۔ فائل اسٹڈی کر کے وہ ارمغان کے آفس کا رخ کر گئی۔ ابایا اس نے ابھی تک پہنا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس نے نقاب بھی نہیں ہٹایا تھا۔ اس کا ارادہ پہلے یہی تھا کہ وہ ابایا اتار دے گی، لیکن دوپٹہ اور اسکارف لیے رکھے گی۔ لیکن ارمغان کی باتیں سنتے اب اس کا بالکل دل نہیں تھا کہ وہ اپنا آپ ذرا بھی ظاہر کرتی۔ دروازے پہ نوک کرتی وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے وہ لیپ ٹاپ پہ کسی سے بات ہی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکان بہت خوبصورت تھی، جو نینا کو اندر تاتے دیکھ کر سمٹی تھی۔ بنا اجازت اندر کیوں آئی؟ اتنے ایٹیکیٹس تو ہونے چاہیے، یہ گاؤں میں یہ بھی نہیں سکھایا گیا؟ نہ جانے وہ کس ٹون میں بیٹھا تھا کہ نینا کو ایک دم سے طنز کر گیا۔ نینا اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ مطلب وہ خاموش تھی تو یہ شخص تو جب جی چاہے اس کی انسلٹ کرتا جا رہا تھا، وہ بھی بلا وجہ۔ میں نے نوک کی تھی، پر آپ؟ نینا نے صفائی دینی چاہی۔ میں نے اجازت دی؟ نہیں نا، پھر اندر کیوں آئی؟ وہ اس کی بات کاٹتا سرد انداز پہ بولا۔ ارمغان، ہو از شی؟ لیپ ٹاپ کی اسکرین تو دکھائی نہ دی لیکن آواز بخوبی سنائی دی، اور یہ آواز وہی تھی، رات والی، مطلب در شہوار۔ نینا کے تو دماغ میں بھانبڑ جلنے لگے تھے۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کی پرائیویسی میں دخل دینے کا۔ یہ فائل مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کو دینی۔ بولتے بولتے نینا کا لہجہ رن گیا۔ یہ شخص اس کی ہر بات اسے افیکٹ کر رہی تھی، وہ بھی بہت بری طرح۔ جب مجھے چاہیے ہوگی لے لوں گا، بلکہ ابھی تم جاؤ، بعد میں بات کرتا ہوں۔ اور پلیز اب دوبارہ نوک کے بنا مت آنا، میری اجازت کا ویٹ کرنا، اوکے؟ ناؤ گو۔ وہ پھر سے اس کی بات سنے بنا اسے جانے کو بول گیا۔ وہ فائل ہاتھ میں تھامے کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ لیٹس سی، یو کین ڈیسائیڈ۔ در شہوار سے بات کرتے ارمغان کا انداز ہی بدل گیا۔ 1 منٹ۔ وہ در شہوار سے ایکسکیوز کرتا پھر سے نینا کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا انگلش نہیں آتی؟ گو مطلب جاؤ، دروازہ ادھر ہے۔ وہ اس کی انسلٹ کرتا مزید اس کو برا فیل کروا رہا تھا۔ نینا فائل سمیت وہاں سے باہر نکل گئی اور ارمغان سر جھٹکتا دوبارہ در شہوار سے بات کرنے لگا۔ وہ اپنے کیبن میں آگے کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہی، آنکھوں میں یکلخت پانی بھرنے لگا۔ بیٹا میں جانتا ہوں میں بنا تمہاری اجازت کے تمہارا نکاح کر رہا ہوں، لیکن اپنے بابا پہ یقین رکھنا، تمہارے بابا کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوگا۔ بابا، آپ کا انتخاب میرے لیے غلط ثابت ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں باپ سے مخاطب ہوتی ایک عزم سے اٹھی۔ اب بس بہت ہو گیا۔ ان چند دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا رشتہ زیادہ وقت نہیں چلے گا، اس لیے وہ اپنے دوسرے روپ میں واپس آ رہی تھی، جس میں وہ اپنی لائف کے اچھے خاصے ماہ و سال اس نے شہر میں اپنی دوست کے بھائی کے آفس میں جاب کر کے گزارے۔ جو پریکٹس کر رہی تھی تب بھی وہ وہاں لیگل ایڈوائزر کے عہدے پہ کام کر رہی تھی، اور یہاں اسے کیبن میں قید کر دیا گیا تھا۔ اس کی اسی دوست کی کال آ رہی تھی جو پچھلے 3 دن سے آ رہی تھی، لیکن اس نے رابطہ ختم کر دیا تھا کیونکہ اس کا نکاح ہو گیا تھا۔
اور اب وہ خود کے لیے کوئی بھی فیصلہ اکیلے نہیں لے سکتی تھی، اسی لیے اس نے ان سے رابطہ ختم کر دیا۔ پر اس کی یہ خام خیالی ثابت ہوئی، یہاں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ کال ریسیو کری اور پھر وہ اپنی پرانی زندگی میں واپس جانے کا ارادہ باندھ گئی، لیکن جانے سے پہلے ایک بار ارمغان کو اپنا جلوہ ضرور دکھا کے جانے والی تھی۔ اچانک ہی وہ بچہ اس کی گاڑی کے سامنے آتا گرا تھا۔ کومل کا سانس حلق میں اٹکا۔ اسے بہت کم اجازت ملتی تھی گاڑی چلانے کی، اور آج یا اللہ یہ بچہ! وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلتے اس بچے کو اٹھا کے دیکھنے لگے جو ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ارے کوئی ہے؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ ارد گرد دیکھنے لگی پر کوئی نظر نہ آیا۔ وہ بنا دیری کیے اس بچے کے لیے ہاسپٹل پہنچی۔ ڈونٹ وری ینگ گرل، بچہ بالکل ٹھیک ہے، بس ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوا ہے۔ اسے کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ کومل نے ڈرتے ڈرتے ڈاکٹر سے پوچھا۔ بالکل نہیں، بلکہ اسے ہوش آ گیا ہے۔ آپ اندر جائیں، مل لیں۔ کومل اس بچے کے پاس جاتے اسے دیکھنے لگی۔ وہ 3 سال کا بہت ہی کیوٹ سا بچہ تھا۔ آپ اچانک کیسے میری گاڑی کے سامنے آ گئے؟ آنٹی میرے بابا کہاں ہیں؟ آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ سر میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے، آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ گلفام کے بتانے پہ وہ پھر سے الجھا۔ یار وہ فائل نہیں مل رہی، کہاں ہیں؟ تمہیں دی تھی، مجھے ٹائم پہ بھی نہیں ملی، اب میں وہاں پریزنٹیشن کیا دوں گا؟ ارمغان درِ شہوار سے بات کرتا آج میٹنگ کو سرے سے بھول گیا اور اب وہ سارا الزام بیچارے گلفام پہ لگا رہا تھا۔ سر وہ فائل، وہ جو لیڈی آئی تھی آپ کے ساتھ سر جبار کی جگہ، انہوں نے ریڈی کرنی تھی۔ گلفام کسیانہ ہوا۔ یس وہ آئی تھی، لیکن وہ فائلز کہاں رکھی گئی ہے؟ سر آپ یہاں ہیں؟ اچانک ارہم کی آمد پہ وہ چکنا ہوا۔ نہیں میرا مطلب اگر آپ یہاں ہیں تو میٹنگ کس نے شروع کر دی؟ وہاں؟ ارہم کی بات پہ تو وہ دونوں ہی چونکے اور کانفرنس روم کی جانے بڑھے جہاں سب طرف اندھیرا تھا اور ایک سپاٹ لائٹ نینا بہت ہی اعتماد کے ساتھ ڈائس پہ کھڑی پریزنٹیشن دے رہی تھی۔ اس کا انگلش انٹینس کمال کا تھا۔ سبھی وہاں موجود لوگ اس کی پریزنٹیشن کو سراہنے لگے۔ ارمغان کیا سراہتا، وہ تو اس کا ڈریس دیکھتا ہی حیران رہ گیا تھا۔ وہ کہیں سے بھی گاؤں والی نہیں لگ رہی تھی۔ عبایا ہٹا، نقاب ہٹا، وہ تو بالکل چینج تھی۔ ماڈرن لک میں ٹو مچ ہاٹ لک تھی۔ سبھی نے اس کی پریزنٹیشن پہ تالیاں بجا کے داد دی اور ارمغان کو بھی سراہا، جس نے اتنی اچھی امپلائی رکھی اور اس نے ذرا سا بھی کانفیڈنس لوز نہیں کیا۔ اس کا انداز دیکھتا ارمغان نہ جانے کیوں پیچھے تاپ کھانے لگا تھا، جبکہ اسی لک میں وہ درِ شہوار کو کافی دفعہ دیکھ چکا تھا۔ پر یہ فیلنگز جو بھی محسوس ہو رہی تھیں اس کے لیے وہ کسی اور کے لیے نہیں محسوس کر سکا۔ یار یہ کب اپوائنٹ کی ہے؟ ارمغان کے ایک بزنس فرینڈ نے اس سے رازدارانہ انداز میں پوچھا تو ارمغان کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ اپنے کام سے مطلب رکھے۔ نہیں میرا مطلب وہ مطلب نہیں تھا، مجھے تو اچھی لگی تھی، اور اماں شادی کے لیے بضد ہیں تو یہ لڑکی تو پیور آئیڈیل لگ رہی ہے میری۔ کیا گھر کا ایڈریس مل سکتا ہے؟ ڈونٹ وری، میں ٹائم پاس نہیں کروں گا، باقاعدہ رشتہ۔ شٹ اپ! اچانک ارمغان کو بے انتہا غصہ آ گیا۔ نینا جو کسی سے بات کرتے مسکرا رہی تھی، اس کا غصے سے لال بھبوکا ہوتا چہرہ دیکھ اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑی تھی۔ اسی لمحے ارمغان نے اس کی جانب بڑھتے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما اور سب کے سامنے وہاں سے باہر لے جاتا اپنے کیبن کی جانب بڑھا اور دروازہ لاک کرتے اسے دروازے کے ساتھ پن کیا۔ کیا بےہودگی ہے یہ؟ کس طرح کی ڈریسنگ کی ہے تم نے؟ کیوں مسٹر ارمغان، آپ کو اچھی نہیں لگی؟ وہ ایک آئی برو چکاتے پوچھنے لگی۔ شٹ اپ! وہ دبا دبا چلایا۔ یو جسٹ شٹ اپ مسٹر ارمغان شاہ! وہ ایک دم اس کے سینے پہ دونوں ہاتھوں سے تیش میں آتے خود سے دور کر گئی۔ کس بات کا روپ جھاڑ رہے ہیں مجھ پہ؟ حق کیا ہے آپ کو مجھ پہ یوں چلانے کا؟ شوہر ہوں تمہارا۔ وہ ایک دم واپس اس کے قریب ہوتا دھاڑا۔ کون سا شوہر؟ وہ بھی جیسے سارے حساب بے باک کرنے پہ تلی تھی، جو کچھ دیر پہلے میرے پہناوے پہ مجھے ان پڑھ جاہل کہہ رہا تھا۔ میرا خود کو چھپانا پسند نہیں آیا تو میرے عبایا کو تبو بنا دیا، اور وہ جو شلوار ہے۔ ایک منٹ، کون شلوار؟ ارمغان الجھا۔ وہ جو آپ کی درِ شہوار ہے۔ درِ شہوار؟ ارمغان نے نام کو درست کیا۔ وہ اس قدر بدتمیز ہوگی اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ بھی ہے، اس کی ڈریسنگ تو مجھ سے بھی زیادہ ہاٹ ہے۔ اس کی تو تعریفیں کر کر کے نہیں تھکتے۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ اچانک سے ارمغان کے دل میں ٹھنڈی پھوار سی پڑی۔ میں کیوں جیلس ہونے لگی؟ اس میں ایسا ہے بھی کیا؟ اس سے زیادہ اچھا بزنس چلا سکتی ہوں، اور چلاتی بھی آئی ہوں۔ ابھی بھی ڈیمانڈ ہے میری۔ خان گروپ آف انڈسٹری میں کام کر رہی تھی، وہاں سے چھوڑ کے آ گئی، صرف تایا جان کی خاطر، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اب میں خان نہیں شاہ انڈسٹری کے ساتھ کام کروں۔ بٹ انفارچونیٹلی آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل وتھ یو۔
سو میں آج ہی آپ کی یہ سو کالڈ جاب چھوڑ رہی ہوں۔ میری وجہ سے آپ کو جو بھی تکلیف ہوئی اس کے لیے معذرت بالکل نہیں کہوں گی، کیونکہ آپ نے بھی میری اچھی خاصی انسلٹ کی ہے۔ بٹ ڈونٹ وری، تایا جان سے شکایت نہیں کروں گی۔ وہ دروازہ کھولنے لگی کہ پھر تھمی۔ اور ہاں، اس آنٹی ٹائپ لڑکی سے جب مرضی اب شادی کریں، آئی ڈونٹ کیئر، بس اس سے پہلے مجھے طلاق۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب اچانک ارمغان نے ہی اس کے لبوں کو نشانہ بنایا۔ وہ خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی دونوں کلائیوں کو بھی ارمغان نے کمر پہ پن کرتے اسے کس کے اپنے سینے سے لگا کے ہوا کا گزر بھی ناممکن ہو گیا۔ وہ اس کی مزاحمت ترک کرنے پہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ اس کے لب لالی چلکا رہے تھے۔ بہت بولتی ہو تم، بہت لمبی زبان ہے۔ وہ اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیرتا سر نفی میں ہلاتا اسے دیکھنے لگا۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی یہ گندی حرکت کرنے کی؟ دل کو بمشکل سنبھالے وہ اس کو مارنے کی در پہ ہوئی، جبکہ ارمغان نے ایک بار پھر اس کے لبوں پہ شدت ڈھائی۔ ایسے کی جرت؟ اب دوبارہ پوچھا تو ڈیمو کی جگہ پوری فلم دکھاؤں گا۔ گہرے سانس بھرتا وہ اسے تپا گیا۔ میں بتاؤں گی دایا جان کو، وہ روحان سے ہوتے بولی، شوق سے، بلکہ اچھا ہے انہیں بتاؤ تاکہ میں آج ہی تمہاری رخصتی لے لوں۔ کافی ٹیسٹی ہیں تمہارے لپس، باقی کا بھی ٹیسٹ کروں گا، لیکن رات کو۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا پیچھے ہٹتا انٹرکام سے نینا کا بایا منگوا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ایک ورکر لڑکی ابایا دیتی جا چکی تھی۔ ارمغان نے اس کا بایا اس کی جانب بڑھایا۔ اس کے بنا تم ادھوری ہو، آئندہ کسی کے کہنے پہ بھی تم اپنا آپ چینج نہیں کرو گی۔ وہ اس سے ابایا لیتے پہنتی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھر لائے۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے سر پہ سکارف رکھتے اس کے آنسو پوچھتے بہت نرمی سے بولا، مجھے بھی خود کے ڈھام کے چلنا اچھا لگتا ہے۔ میں نے 1 سال حجاب لی، وہاں پہ ڈیمانڈ تھی کہ بنا ابائے کے کام کرنا ہے۔ بابا کے علاج کی وجہ سے میں مجبور تھی اور میں نے کیا، لیکن یہاں یہ سوچ کے ابایا کیا کہ یہ میرے شوہر کا آفس ہے، یہاں مجھے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جینے کی آزادی ہوگی، یہاں مجھے کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا۔ ایک ماں نے ایک بھروسے پہ یہ کمپنی جوائن کی تھی۔ ارمغان کی نرمی پہ وہ اپنے دل کی ساری بات بولتی چلی گئی۔ ارمغان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ تمہارا یہ مان، یہ بھروسہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ وہ عقیدت سے اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اسے موت پر کر رہا تھا۔ نینا کے دل میں سکون کی ایک لہر اٹھی، اور وہ شلوار اچانک سے یاد آیا، یار نام تو غلط مت لو، وہ بس بزنس فرینڈ ہے، اور تم میری زندگی کی ہم سفر، میری شریک حیات۔ ایم سوری، میں نے بہت کچھ غلط کہا تم سے۔ سارے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اکثر ہم چمکتے چیز کو دیکھ کے سمجھتے ہیں وہ سونا ہے، لیکن در حقیقت جسے پتھر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی سونا ہوتا ہے۔ واہ، میری ایک اسپیچ نے آپ کے خیالات بدل دیے۔ کافی امپریس لگ رہے ہیں مجھ سے۔ نینا نے آئی برو جھکاتے پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تمہیں بنا ابائی کے دیکھ کے ڈر گیا تھا۔ خوف خدا محسوس ہوا۔ میری وجہ سے میری بیوی اتنے مردوں میں بے پردہ کھڑی ہوئی۔ خود پہ لعنت بھیجنے کا دل کیا۔ وہ سچے دل سے اعتراف کر رہا تھا۔ اسپیچ تو تم ابائی میں بھی دے سکتی ہو۔ اس کے سر پہ اسکارف کو لپیٹتے وہ محبت سے بولا، تو نینا نے آنسو پونچھتے اس بات میں سر ہلایا۔ سو ویلکم ٹو یور آن بزنس مسز ارمغان شاہ۔ وہ اسے اپنی سیٹ آفر کر رہا تھا اور وہ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کا دل اللہ نے ایک دم بدلا تھا۔ سیانے صحیح کہتے، آگاہی کے لیے ایک لمحہ ہی بہت ہے۔ نہال، بیٹا آپ ٹھیک ہیں؟ کومل کو جیسے اس بچے نے اپنا نام اور اپنے باپ کا نام بتایا، وہ فوراً سے بیشتر سکندر کو کال ملا گئے۔ اسے شک گزرا کہ یہ بچہ اس کا ہو سکتا ہے، اور اس کے آنے پہ ثابت ہو گیا کہ یہ بچہ واقعی اس کا تھا۔ آپ کو اپنے بیٹے کا خیال رکھنا چاہیے تھا سر، خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا۔ تھینکس، سکندر نہال کو گود میں بھرے بس اتنا ہی کہہ پایا۔ صرف تھینکس؟ میں نے آپ کی زندگی آپ کو لوٹائی ہے، اور آپ صرف تھینکس؟ وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تو ماتھے پہ بل پڑے۔ تو کیا، مجھے اس کا اچھا سا بدلہ چاہیے۔ کیا چاہتی ہو؟ آپ سے شادی؟ دو بدو جواب آیا۔ تم باز نہیں آتی۔ وہ اس خفکی سے دیکھے گیا۔ پلیز مان جائے نا، میں نے خالو جان سے بات بھی کر لی ہے، وہ راضی ہیں، آپ بس رشتہ لے کے آ جائیں۔ وہ نہال کو گال پہ پیار دیتے اس سے بولی، دیکھ لو، بعد میں مکر گئی تو میری باڈی دیکھو اور اپنی۔ وہ نہال کو ایک طرف کرتا اس کی جسامت پہ چوٹ کر رہا تھا۔ ایک پل کو کومل کے چہرے کا رنگ لال ہوا۔ مجھے بس آپ کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے۔ وہ پھر سے اپنی بات کر گئی تو سکندر سر نفی میں جھٹکتا اپنے بیٹے کو لیے باہر نکل گیا۔ شاہ ہاؤس اس وقت چکا چوند روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ فائنلی آج دھوم دھام سے نینا رخصت ہو کے ارمغان شاہ کے روم میں جا رہی تھی۔
اس نے درے شہوار کو بھی انوائٹ کیا تھا پر وہ نہیں آئی تھی۔ شاید اس کے دل میں بھی ارمغان کے لیے جذبات تھے، پر ارمغان اس وقت غلط ثابت ہوا جب شادی پہ آئی اور پھر وہ ایک نیو بزنس مین کے ساتھ کھڑی دکھائی دی۔ مطلب شکار بدل گیا۔ ارمغان نے سر جھٹکا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی جو لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہو رہی تھی وہ بس اس کی تھی۔ اپنی رخصتی سے بھی نینا نے ابائے جیسا گاؤن بنوایا تھا۔ ارمغان نے اس کی کمفرٹ زون کا بے حد خیال رکھا تھا۔ اللہ نے اسے ایک ہیرے سے نوازا تھا۔ اب اس کا کام تھا کہ اس کی حفاظت کرتا۔ یو آر سو گڈ لکنگ بھابھی، کومل نے نم آنکھوں سے نینا کو دیکھتے تعریف کی۔ اداس مت ہو، انشاءاللہ تمہیں تمہاری محبت ضرور ملے گی۔ نینا نے اس کا گال پیار سے چھوا تو وہ سر جھٹک کے یوں ہی مسکرا دی۔ وہ سب کچھ کر کے دیکھ چکی تھی لیکن سکندر کسی صورت راضی نہیں ہوا تھا، اس لیے اب اس نے نصیب سے لڑنا چھوڑ کے اللہ کی رضا کو تھام لیا تھا۔ پر وہ نہیں جانتی تھی اللہ کو اس کا یہ اقدام اتنا بہائے گا کہ وہ معجزہ کر دے گا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کے لیے حیدر صاحب اندر آئے۔ پر بھابھی کا نکاح تو ہو گیا ہے نا؟ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ نکاح تمہاری بھابھی کا نہیں تمہارا ہے میری جان۔ حیدر صاحب کی بات پہ وہ ہکا بکا رہ گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ مسز کومل سکندر بن گئی، اور یہ سب حیدر صاحب کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ انہوں نے اس سکندر سے مل کے کومل کا رشتہ پکا کیا تھا، وہ اسے سمجھایا تھا، ان کی بات کا مان رکھتے وہ بھی حامی بھر گیا اور آج کومل سے نکاح کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ کومل کی والدہ کو اعتراض تو ہوا کہ وہ ایک بچے کا باپ ہے، لیکن حیدر شاہ نے انہیں منا ہی لیا۔ وہ کومل کی خوشی چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سب کچھ خود سنبھالتے ایک باپ ہونے کا فرض بخوبی نبھایا۔ تھینک یو خالو جان۔ وہ ان کے گلے لگی خوشی سے رو دی تو انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا۔ ارمغان روم میں آیا تو نینا گاؤن کو ریموو کیے خوبصورت سی میکسی میں تھی جو سلیو لیس تھی اور گاؤن کے نیچے پہنی جاتی تھی۔ ارمغان، اچھا ہوا آپ آ گئے، یہ دیکھیے جھمکا اتر نہیں رہا۔ وہ بے دہانی میں کان کو پکڑ اس کی جانب بڑھی جبکہ اس کا نوخیز حسن دیکھتا ارمغان تو دل و جان سے فدا ہوا تھا۔ بمشکل خود پہ ضبط کرتا وہ اس کے کان سے جھمکا اتارنے میں مدد کرتا، اس کے کان کی لو کو سہلا گیا۔ کیا ضرورت ہے یہ اتنا ہیوی پہننے کی؟ اس کے قریب ہوتا اس کے کان کی لو پہ لب رکھتا وہ اسے لرزا گیا۔ تائی جان کی خواہش تھی۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب ارمغان نے اپنے اور اس کے بیچ دوری کو مٹایا۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم سہم گئی۔ نہیں، وہ میں چینج کر لوں؟ نینا نے نظریں چرائیں۔ نہیں، ابھی مجھے جی بھر کے دیکھنا ہے۔ وہ اسے ایک دم باہوں میں بھرے بستر پہ لایا۔ یار تم تو بہت ہی ہلکی سی ہو، کچھ کھایا کرو ورنہ مجھے کیسے سہن کرو گی؟ وہ اسے اپنے مسلز شو کرواتا ڈرا رہا تھا۔ ارمغان، وہ گھبرا رہی تھی بہت زیادہ، جبکہ ارمغان لائٹس ڈم کرتے اس پہ سایہ فگن ہوا۔ یس مسز ارمغان، وہ سرگوشی نما انداز میں بولتا اس کے ماتھے پہ عقیدت سے لب رکھ گئے۔ ایک سکون سا اترتا تھا اس کے پورے وجود میں، اسے ایک لمس پہ۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ اچانک وہ شکریہ ادا کر گئی۔ یہ تمہارا حق ہے نینا، مجھے پتا ہے میں نے شروع میں بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، پر وعدہ کرتا ہوں سب کا ازالہ کر دوں گا۔ وہ اس کے گلے میں منہ دکھائے کا تحفہ گولڈ چین ڈالتا اس کی گردن پہ جھکتا لبوں سے خارج پیش کرنے لگا۔ نینا نے بھی ہلکی سی مزاحمت کے بعد اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو دوبارہ سے شادی شدہ ہو کے؟ فون پہ کومل سکندر کو تنگ کرنے لگی۔ وہ ابھی نہال کو سلا کے باہر آیا تھا کہ کومل کی کال آ گئی۔ مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ تم سوچو یہ سب 3 سال سے عورت ذات سے دور رہا ہوں، اب جب تم پاس آؤ گی تو سوچو تمہارا کیا ہوگا، کتنے جنون اور شدت سے تم پہ برسوں گا۔ وہ جان بوجھ کے اسے ڈرا رہا تھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ کومل واقعی ڈر گئی تھی۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے مذاق نہیں کرتا۔ وہ مسکرا رہا تھا پر کومل کے لیے بالکل سیریس تھا۔ سکندر، میں آپ کی بیوی ہوں اب، وہ منمنائی۔ جانتا ہوں، اب یہ شدتیں ایک بیوی ہی تو سہتی ہے، خود کو میری شدتوں کو سہنے کے لیے اچھے سے تیار کر کے آنا۔ وہ کیسے؟ مطلب کومل بے اختیار بول گئی۔ صبح کلاس میں بتاؤں گا۔ وہ منی خیزی سے کہتا کال کاٹ گیا۔ مزید بات کرتا تو شاید پٹڑی سے اتر ہی جاتا۔ کومل کا پورا چہرہ گرم ہو گیا تھا۔ توبہ، یہ تو بہت زیادہ ہی بیباک سے ہیں۔ تیرا کیا بنے گا کومل؟ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے شرما گئی۔ زندگی نے خوبصورتی سے کروٹ بدلی تھی اور سب کی زندگی میں خوشیاں بھر دی تھیں۔ ختم شد۔